السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ معزز ناظرین و مشاہدین، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا درمیانی حصے سے آخر تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت کی روشنی میں دو درس آپ کے سامنے اسی چینل سے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج اس آیت کی تفسیر کا آخری درس ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر کا آخری درس، سورت کا نہیں، آیت کی تفسیر کا۔ اس سے پہلے درس میں ان افراد کو بیان کیا گیا تھا، وہ رشتہ دار لوگ جن کے سامنے عورت اپنے مخفی زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور مخفی زینت سے مراد جیسے کان کی بالی ہے، یا اس طریقے سے پازیب وغیرہ ہے، یا ہاتھ میں کنگن وغیرہ ہے، یا اس طریقے سے سرما وغیرہ آنکھ کے اندر، یا گلے کے اندر ہار وغیرہ، یہ وہ زینت کی چیزیں ہیں جنہیں عورت ان لوگوں کے سامنے جن کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا تھا، ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ ان میں 8 قسم کے لوگ تھے جن کو آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا۔ ایک تو شوہر کے لیے زینت ہی نہیں بلکہ پوری عورت اس کے لیے حلال ہے، یعنی یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا۔ نمبر 2 جو ان کے باپ ہیں۔ نمبر 3 جو ان کے شوہروں کے باپ یعنی سسر۔ نمبر 4 جو ان کے اپنی اولاد ہیں، بیٹے ہیں۔ نمبر 5 جو ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں۔ نمبر 6 جو ان کے اپنے بھائی ہیں۔ اور نمبر 7 جو ان کے اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ہیں۔ اور نمبر 8 ان کی جو اپنے بہنوں کے بیٹے، جی ہاں بھانجے، بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، یہ نمبر 7۔ او بنی اخواتہن، یہ کون ہیں؟ بھانجے۔ ان لوگوں کے سامنے عورت اپنے ان زینت کا اظہار کر سکتی ہے جن کا ذکر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کیا گیا۔ یہ رشتہ دار لوگ تھے جن کو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے آگے جن لوگوں کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ رشتہ دار کے اندر نہیں آتے ہیں، اور ان میں 4 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ او نسائہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ نسائہن سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے عام عورتیں مراد ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، کافر ہوں، ذمہ ہوں، اہل کتاب ہوں، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہو، وہ ساری عورتیں اس میں شامل اور داخل ہیں۔ اور امام راضی اسی قول کے قائل ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو زیادہ صحیح کے قریب قرار دیا ہے۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ جب ملکوں کو فتح کیا گیا تو جب جا کر کے وہاں صحابہ کرام بسے، تب ان کی عورتوں کی زچگی کا وقت آتا تھا تو وہی عورتیں آتی تھیں جو کافر ہوتی تھیں اہل کتاب میں سے، اور اس طریقے سے ان کے سامنے ان کے ولادت بچوں کی ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کا اقرار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو
اہل کتاب یا کافر عورتیں ہیں ان کے سامنے ان زینت کی چیزوں کو عورت ظاہر کر سکتی ہے۔ حالانکہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت ہے۔ ضرورت کے تحت تو آدمی کے لیے بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، جو ضرورت تو بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ضرورت کی بات تھی، چونکہ مسلمان عورتیں دایا نہیں تھیں اس لیے ان سے ضرورت کے تحت کام لیا گیا، اس لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اگر یہ بات ہوتی تو اللہ رب العالمین نسائی ہنہ نہیں کہتا بلکہ النساء کہتا، عام نسائی ہنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آزادی کے دائرے کو محدود کر دیا، یعنی ہر طرح کی عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں، ورنہ النساء کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ تو یہ قول تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ کافر عورتوں کے سامنے، ذمی عورتوں کے سامنے عورت اپنے ان زینت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اجنبی مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اجنبی مرد کے سامنے عورت ان چیزوں کو ظاہر نہیں کر سکتی، ایسے ہی جو اجنبی عورتیں ہیں، غیر مسلم عورتیں ہیں، ان کے سامنے بھی عورت یعنی مسلمان عورت اپنی مخفی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول اکثر مفسرین کا ہے۔ ان میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ اور اس کے راجح قرار دینے کی 2 وجہ ہے یہاں پر۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان عورت کسی اور کے سامنے ایک مسلمان عورت کی زیب و زینت کی چیزوں کو بیان نہیں کرے گی۔ نمبر 2، یہ چیزیں بیان کرنا عورت، ایک مسلمان عورت اسے حرام سمجھتی ہے کہ یہ منکر کام ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کے یہاں یہ منکر کام نہیں ہوتا، ان کی یہ چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہاں پر نساء ہنہ سے مراد کون ہیں؟ مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اس میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں نساء ہنہ سے مراد عام مسلمان عورتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ عورتیں مراد ہیں جو میل جول والی ہیں۔ اسی لیے میں نے ترجمہ آپ کا جو کیا احسن البیان سے، جو محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، انہوں نے میل جول کی عورتوں سے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی وہ عورتیں جو میل جول والی ہیں، یعنی سہیلیاں ہیں، تعلقات رکھنے والی عورتیں ہیں، وہ عورتیں مراد ہیں یہاں پر، اور ہر طرح کی عورت مراد نہیں ہے، یہاں تک کہ تمام مسلمان عورتیں بھی مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت ساری مسلمان عورتیں بھی، یعنی ان کے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، یا اس طریقے سے ان کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی، ان کی خصلتیں اچھی نہیں ہوتی، معروف اور معزز خاندان کی نہیں ہوتی، اور وہ اس طرح کی باتوں کو جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتی ہیں، تو اس لیے اس میں عام مسلمان عورت بھی داخل نہیں ہے، بلکہ یہاں نسائی ہنہ جو محدود کر دیا گیا ہے وہ عورتیں مراد ہیں جو میل جول والی عورتیں ہیں، یا اس طریقے سے تعلقات والی عورتیں، یا ان کی خدمت گزار عورتیں، یا اس طریقے سے یعنی میل جول والی عورتیں، سہیلیاں، وہ مراد ہیں یہاں پر، جیسا کہ یعنی یہ قرآن کی جو اور نسائی ہنہ کے لفظ سے یہی معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک عام عورت مراد نہیں ہے۔ جی ہاں، لیکن جو دوسرے قول کے قائل ہیں کہ مسلمان عورتیں ہیں، انہوں نے یہ بات بھی کہی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی مسلمان عورت ایسی ہے جو عورتوں کی خوبصورتیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہو تو پھر اس کے سامنے عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنی زینت کا اظہار کرے، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صفت ہونی چاہیے، کون سی خوبی؟ کہ ایسی عورت ہو جو عورت کی زیب و زینت کو، اس کی حسن اور جمال اور خوبصورتی کو نہ اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے، نہ کسی اور کے سامنے بیان کرے، تب ان عورتوں کے سامنے عورت اپنی مخفی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے بازو کو، ہاتھ کو، چمڑے کو نہ چھوئے، کیونکہ چمڑا چھونے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی عورت کا ہاتھ کتنا نرم ہے،
اور کتنی نعومت اس کے اندر پائی جاتی ہے معلوم ہو جاتا ہے چھوتے ہی، تو اس کو نہ چھوئے اور پھر جا کر کے اپنے شوہر سے اس کی صفت بیان کرے اور اس طریقے سے بیان کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے لا تباشر المرأۃ المرأۃ کا، کہ عورت کے جسم پر کوئی دوسری عورت مطلع نہ ہو، یعنی اس کے جو عورت ہے، یعنی اس کی جو پردے کی جگہیں ہیں، پردے کی چیزیں ہیں یا زیب و زینت کی چیزیں ہیں، جگہیں ہیں، ان پر دوسری عورت ظاہر نہ ہو۔ کون سی عورت؟ کہ جا کر کے اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کی خوبصورتی کو بیان کرے، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اور نسائہن کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں 3 قول، ایک تو تمام عورتیں شامل ہیں، نمبر 2 مسلمان عورتیں، اور نمبر 3 اس سے بھی زیادہ خاص کر دیا گیا اور یہ زیادہ راجح لگتا ہو یہ کہ میل جول والی عورتیں اور شامل مراد ہیں، یہاں پر سہیلیاں مراد ہیں، اور جو تعلقات والی عورتیں جن کے ساتھ اس عورت کا ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی عادات سے اسے واقفیت ہوتی ہے، طور طریقے سے اس کی واقفیت ہوتی ہے، اور حیا اور پردے والی عورت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے معروف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ عورتیں مراد یہاں پر، اور عام عورتیں مراد نہیں ہیں، اور یہی قول اس میں زیادہ راجح سمجھ میں آتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی لوڈیوں کے سامنے۔ اب یہاں پر ملکت ایمانہن سے کون مراد ہے؟ اس میں بھی علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ اس سے مراد لوڈیاں ہیں، لوڈیاں چاہے وہ مشرکہ ہوں یا اہل کتاب ہوں، وہ لوڈیاں مراد ہیں، یعنی عورت اپنی لوڈیوں کے سامنے اپنی ان مخفی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے والی ہوتی ہے، ان کی خدمت گزار ہوتی ہیں، لہذا وہ بھی، یعنی اس سے مراد لوڈیاں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہیں؟ لوڈیاں ہیں۔ یہ قول کن کا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، مجاہد کا، حسن بصری کا جو ہے، اس سے جو کیا نام ہے، یہ قول ایک ہے لوڈیوں کا کہ یہ مراد ہے اس سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں، لوڈیاں نہیں ہیں۔ ملکت ایمانہن سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد غلام بھی ہیں، لوڈیاں بھی، دونوں مراد لیا گیا ہے۔ اور یہ عائشہ ام سلمہ کا قول ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک غلام عطا کیا، ہبہ میں دیا تحفے کے طور پر، اور اس کے بعد جب آپ وہاں گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، جب اس سے اپنے سر کو ڈھانکتی تھی تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب اپنے دونوں پاؤں کو ڈھانکتی تھی تو اس سے ان کے چہرے سر تک وہ کپڑا نہیں پہنچتا تھا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی تو کیا کہا؟ انہ لیس علیک بأس، تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے، انما ہوا ابوک و غلامک، وہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارا غلام۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غلام ہو، جو نوکر ہو، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو گویا کہ وہ ان کے سامنے اپنے زینت کی چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ نوکر چاکر ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا، اور وہ عورت مالکن ہوتی ہے، لہذا غلام کے دل و دماغ کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے چونکہ ان سے اعتراض کرنا مشکل ہے، اس لیے اس سے مراد غلام اور لوڈیاں دونوں ہیں۔ تو بہرحال 2 قول ہے، ایک تو یہ کہ اس سے صرف لوڈیاں مراد ہیں، غلام مرد مراد نہیں ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غلام مراد ہیں، لوڈیاں تو بدرجہ اولا اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان مردوں میں سے جو ماتحت ہوں اور ان کے اندر عورتوں کی کوئی خواہش نہ ہو، ان کے سامنے بھی عورت زینت کی ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے جو مخفی زینت کہلاتی ہے۔ اور مخفی زینت سے مراد کیا میں نے بتایا؟ پازیب ہے، کنگن ہے، اور اس طریقے سے کان کی بالی ہے، گلے میں ہار ہے، انگوٹھی وغیرہ ہے، آنکھ میں سرما ہے، یہ ساری چیزیں عورت جو مخفی زینت کہلاتی ہیں، جن کو چھپایا جاتا ہے اجنبی لوگوں کے سامنے، ان کا اظہار ان کے سامنے کر سکتی ہے۔ 2 صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ ان کو، یعنی وہ ماتحت ہوں، یعنی نوکر چاکر ہوں، خدمت گزار ہوں، اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی ہے کیا؟
کہ ان کے اندر عورتوں کی کوئی خواہش نہ ہو۔ یہ دو صفتیں جن کے اندر پائی جائے گی وہ سب کے سب اس آیت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، خدمت گزار ہیں، اور وہ سارے لوگ ہیں جو اس عورت کے کفو نہیں ہوتے ہیں، ان کے عقل میں کمی اور کمزوری ہوتی ہے، ان کے ہاں عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی، ایسے لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ اور یہی بات تقریباً امام شوکانی نے بھی کہی ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی وہ سب اس کے اندر داخل ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ داخل ہوں گے۔ ویسے علماء سے کچھ اقوال منقول ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مغفل ہے۔ مغفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سیدھا سادہ بدھو انسان ہو، بھولا بھالا، اس کو مغفل کہا جاتا ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیوقوف انسان ہے، بیوقوف شخص مراد ہے۔ امام اکرمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، مخنث، ہجڑا مراد ہے۔ لیکن اگر ہجڑا ایسا ہو جو عورتوں کا حسن بیان کرے تو اس کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار عورت نہیں کر سکتی، مخنث سے نہیں کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر بوڑھا مرد ہے یا نوکر چاکر ہے اور اس کے بارے میں بات معلوم ہو گئی کہ وہ عورتوں کا حسن جا کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا عورت کے لیے کہ اس کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے۔ ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخنث ہجڑا یعنی آیا کرتا تھا مدینہ کے اندر، اللہ کے رسول کے پاس بھی آتا تھا، اور یہ سب کے سب اسے اس میں سے سمجھتے تھے کہ جس کے عورتوں کی خواہش نہ ہو، اس زمرے میں اس کو شامل سمجھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہ کیا کر رہا تھا، وہ ایک عورت کی صفت بیان کر رہا تھا، اس کی خوبصورتی بیان کر رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ جب وہ عورت چلتی ہے تو 4 سلوٹوں کے ساتھ، اور جب پلٹتی ہے تو 8 سلوٹوں کے ساتھ، یعنی عورت موٹی ہے، اور پرانے زمانے میں عرب کے ہاں موٹاپا یہ خوبصورتی ہوا کرتی تھی، یعنی عورت اگر موٹی ہے، اس کا پیٹ اور اس جو ہے کیا نام ہے، اس کی پگلیاں، اس کی ران، یہ سب موٹی ہے تو یہ خوبصورت عورت مانی جاتی تھی۔ تو اس نے تعریف کی کہ 4 سلوٹ جب چلتی ہے تو اس کے پیٹ میں 4 سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور جب وہ پلٹتی ہے تو اس کے 8 سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، یعنی یہ کہ موٹی عورت ہے، اس کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ تم پر داخل نہ ہو۔ تو لوگوں نے اسے نکال دیا، اور بیدا ایک جگہ ہے مدینے سے باہر، وہاں اس کو بھیج دیا گیا، اور پھر ہر جمعہ کے دن وہ یعنی کھانا اکٹھا کرنے کے لیے یا لوگوں سے مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اس سے مراد ہجڑا ہے، لیکن اگر کوئی ہجڑا ایسا ہے جو عورتوں کی خوبصورتی جا کر کے بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے قطعاً عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنی زینتوں کا اظہار کرے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے بالکل بوڑھے لوگ مراد ہیں جن کو عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، یعنی کافی بوڑھے لوگ، عمر رسیدہ، جی، جن کی خواہش تقریباً ختم ہو جاتی سمجھ لیجئے، یا کوئی خواہش باقی نہیں رہتی، وہ لوگ مراد ہیں۔ 5واں قول امام قتادہ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، اس سے مراد وہ محتاج لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے گھر کا چکر لگاتے رہتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جب آدمی اس قدر تہی دست ہوگا، اس قدر محتاج ہوگا کہ ایک روٹی کا بھی محتاج ہوگا، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اس طرح کی بد اخلاقی نہیں ہوگی کہ عورتوں کی خوبصورتیوں کو جا کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ یہ کچھ مثالیں دی ہیں علماء کے، اور یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اگر ان لوگوں کے اندر وہی دونوں صفت پائی گئی، ایک تو تنگ دست ہوں، تہی دست ہوں، ماتحت ہوں، خدمت گزار ہوں، نمبر 2 ان کے اندر خواہش بھی نہ ہو عورتوں کی۔ اگر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں تو یہ سارے لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ تو کچھ افراد تھے جن کی نشاندہی ائمہ نے، علماء نے کی، ورنہ جیسا کہ امام ابن کثیر نے فرمایا اور امام شوکانی نے فرمایا کہ جن کے اندر بھی یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی وہ سب کے سب اس کے اندر شامل اور داخل ہوں گے۔ چوتھے کون ہیں؟ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں ہیں، یعنی ایسے بچے جن کی ابھی صنفی جو خواہشات ہوتی ہیں بیدار نہیں ہوئے ہیں، جنسی خواہشات، ابھی کم عمر کے بچے ہیں، یعنی 7-8 سال کے بچے یا 9 سال کے بچے، تو ایسی صورت میں ان کے سامنے بھی عورت ان مخفی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔
8-9 سال کے بچے، کیونکہ آج کل بچے تقریباً 10 سال کے بعد یعنی ان تمام چیزوں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے کارٹون دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے ان کے جو جنسی جو خواہشات ہیں وہ باقاعدہ بھڑکتی ہیں اور مطلع ہو جاتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر انہیں علم ہو جاتا، سمجھ لیجیے تمام چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ اور بچے جن کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے اور ایک دم بچے ابھی کم عمر کے ہیں تو ان کے سامنے عورت کر سکتی ہے، لیکن اگر بچوں یہ تمام چیزیں انہیں معلوم ہونے لگا تو ان کے سامنے بھی وہ کیا ہے اپنے ان زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اور یہاں مراد اس کے اپنے بچے نہیں ہیں بلکہ عام بچے مراد ہیں۔ اس کے اپنے بچوں کا ذکر تو ہو گیا کہ اپنے بچوں کے سامنے ان چیزوں کا اظہار کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کے شوہر کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بھی ان زینتوں کا اظہار کر سکتی ہے۔ یہاں مراد عام بچے ہیں جو اس کے اپنے بچے نہیں ہیں، یعنی علاقے کے سمجھ لیجیے یا سوسائٹی کے، اس معاشرے کے، پڑوس کے بچے، وہ لوگ مراد ہیں، وہ بچے مراد ہیں۔ تو جو کم عمر والے بچے ہیں، اور میں نے بتایا کہ تقریباً 8 سال یا 9 سال، کیونکہ 9 سال سے جیسی عمر زیادہ ہوتی ہے، بہت ساری بچیاں آج تو بالغ ہو جاتی ہیں 9 سال کی عمر میں، بہت سارے بچے بھی 9 سال کی عمر میں ان تمام چیزوں کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل جو چیزیں، ایک تو کھانا پینا ان کا، خاص طور سے جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں یا کھانے پینے کا جن کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، فراوانی ہے، اور اس طریقے سے گوشت، مچھلیاں اور گرم چیزیں ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، مالدار لوگ ہیں، تو جلدی وہ جوان ہو جاتے ہیں، جلدی وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ لہذا 9 سال کے بچے بھی آج کل کے زمانے میں بلوغت کی دہلیز پر کم سے پہنچ جاتے ہیں، سمجھ لیجیے۔ تو ایسے بچوں کے سامنے بھی عورت کو اپنے زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو غیر رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے عورت اپنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ میل جول والی جو مسلمان عورتیں ہیں، نمبر 2 غلام یا لوڈیاں، نمبر 3 وہ لوگ جن کو عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے اور وہ ماتحت لوگ ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں، اور نمبر 4 بچے جو ابھی تک جنسی خواہشات جن کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہیں، بیدار نہیں ہوئی ہیں، ان لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا عورتوں کو کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح زور زور سے مارے نہ کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، یعنی جب وہ چلیں تو وقار کے ساتھ چلیں، نسوانیت ظاہر ہو۔ اپنے پاؤں کو زمین پر پٹکتے ہوئے، مارتے ہوئے نہ چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر زمین پر پٹکتے ہوئے، مارتے ہوئے اپنے پاؤں کو چلیں گی تو اس میں ایک تو پازیب جو مخفی زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، یا اس طریقے سے مہندیاں ہوتی ہیں پاؤں کے اندر وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کیا نام ہے، زور زور کر کے مار کر چلنے کی وجہ سے اس عورت کی پرلی بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے ٹخنے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اس لیے زور زور کر کے مار کر کے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جب زور زور کر کے مار کر کے چلنا عورت کے لیے منع ہے، تو ایسے پازے جس کے اندر گھنگرو ہو، آواز آتی ہو، اس کو پہن کر کے چلنا عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ پہن کر کے باہر نکلے۔ اگر وہ پہنتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے، لیکن اس کو پہن کر کے باہر نکلنا اور جب باہر چلے تو گھنگرو کی آواز آئے اور سارے لوگوں اس کو دیکھیں اور اس آواز کو سنیں، یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اونچی ایڑی والی جوتی کہ جس کو پہن کر کے چلے تو ٹک 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 کی آواز آئے، جیسے گھوڑے کے جو ہے پاؤں سے آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، ایسے ہی ٹک ٹک کی آواز آئے، تو ایسی سینڈل بھی، ایسی جوتیاں بھی استعمال کرنا عورت کے لیے منع ہے، کیونکہ وہ مردوں کو گویا کہ اپنی طرف راغب کر رہی ہے، مردوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ اور یہ عام طور پر وہی عورتیں کرتی ہیں جو بے حیا ہوتی ہیں، بے شرم عورتیں ہوتی ہیں، جن کے ہاں شرم و حیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کرتی ہیں، اپنی مخفی زینت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ اور بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کے کہ ہماری بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے شوہروں کو یا ان کو اللہ نے مال دیا ہے اور ان کے پاس خوب زیورات ہوتی ہیں، تو کیا کرتی جانتے ہیں؟ وہ کان میں بالی پہنتی ہیں، تو جو گاؤں دیہات میں
یا باہر جاتی ہیں تو کان کو کھول دیتی ہیں تاکہ لوگ سمجھ رہے کہ ان کے کان کے اندر موٹی موٹی بالیاں ہیں، یعنی مالدار خاتون ہے، یہ سٹھائن ہے، یہ بمبئی کی زبان میں سیٹھ کی بیوی ہے یہ، تو اپنے زیورات کو کان کو باہر کر دیتی ہیں، وہ اوپر باندھیں گی دوپٹہ تو کان کو چھوڑ دیتی ہیں اور کان کو بالی لوگوں کو دکھاتی پھرتی ہیں، یا اس طریقے سے جب گلے میں ہار پہنتی ہیں تو ہار کو نقاب کے اوپر لے آتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیسے معلوم پڑے گا کہ بمبئی میں رہتی ہیں یہ یا دلی میں رہتی ہیں، سٹھائن ہیں، بہت مالدار ہیں؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ اس لیے کیا کرتی ہیں، اپنے ہار کو اپنے نقاب کے اوپر ڈال لیتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں۔ ایسی عورتیں تو اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیتی، نیکی کے کام میں ایسی عورتیں کچھ نہیں خرچ کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں باقاعدہ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی نے خطبہ دیا عید الفطر کے موقع پر، تو عورتوں نے اپنی بالیاں نکال کر کے دے دی، کنگن دے دیے، پازیب دے دیے، لیکن یہ چیز تو نہیں ہے ان کے ہاں۔ آج کل کے عورتوں کے ہاں مردوں کے اندر بھی کمی آ گئی، تو عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کر دیتی ہیں تاکہ معلوم پڑے کہ بہت مالدار خاتون ہیں، بڑی سٹھائن ہیں۔ تو سٹھائن بننے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ناراضگی مول لیتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں لوگوں کو کہ ہم مالدار ہیں۔ ارے مالدار انسان پیسے سے نہیں ہوتا ہے، مالدار انسان دل سے مالداری ہوتی ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، پیسے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا۔ کتنے پیسے کے مالدار مال دولت والے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ غریب اور فقیر ہیں، وہ محتاج ہیں، تمہیں سے مانگ لیں گے، وہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ تو مال و دولت سے انسان مالدار نہیں ہوتا، اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، انسان دل سے مالدار ہوتا ہے جی، اور جو دل کا مالدار ہوتا ہے وہی انسان اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو ایسی عورتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن وہی عورت اگر اس کے سامنے کوئی مسکین آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی تنگ دست آ جائے تو 1 روپیہ بھی 10 روپیہ بھی نہیں دے گی اسے، لیکن اپنا زیور دکھانے کے لیے سب کچھ باہر کر دے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں، عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ زیب و زینت کی جگہیں اور چیزیں انہی لوگوں کے لیے سامنے کھول سکتی ہے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا اور جو میں نے تفسیر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دوسروں کے سامنے چلتے ہوئے بازار میں اور اس طریقے سے گاؤں اور اپنے شہر جاتے ہوئے یا مارکیٹنگ کرتے ہوئے باہر جا کر کے ان سب کو ظاہر کرنا، یہ قطعاً ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بالکل ایسا کرنا جائز نہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں، جب ایک عورت اپنے پازیب کو ظاہر نہیں کر سکتی، ایک عورت چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین پر تیز اور زور سے پٹک نہیں سکتی کہ کہیں اس کے پازیب سے آواز نہ آ جائے، تو کیا شریعت کے اندر عورت کو چہرہ کھول کر کے چلنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس شریعت کے اندر یہاں تک منع کر دیا گیا کہ جب وہ چلے تو اتنے وقار کے ساتھ چلے اور اتنی یعنی کیا نام ہے سکون کے ساتھ چلے، شرم و حیا والی چال ہو کہ اس کے پاؤں سے کچھ بھی آواز نہ آئے اور جو زینت مخفی ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ جب شریعت نے یہاں تک اجازت نہیں دی ہے تو کیا شریعت چہرہ جو خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے، جس میں زبان ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، کیا اس چہرے کو کھولنے کی اجازت شریعت کے اندر ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ جب ایک عورت کو یہاں تک منع کر دیا گیا کہ عورت خوشبو لگا کر کے مسجد نہ جائے، اگر وہ جاتی ہے تو ایسی ویسی عورت ہے، یعنی سخت الفاظ ہمارے بھی استعمال کیا، تو کیا ایسی عورت کے لیے چہرہ کھول کر کے بازاروں میں دوسروں کے سامنے گھوم پھرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اسلام اس طرح کے تناقضات سے پاک ہے، لہذا اصل پردہ چہرے ہی کا ہوتا ہے، اصل پردہ شریعت کے اندر چہرے ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ چہرہ ہی خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے کہا جائے تمہاری بیوی کے ہاتھ پاؤں بڑے خوبصورت ہیں لیکن چہرہ بہت بدنما ہے، چہرہ جلا ہوا ہے اور اس طریقے سے چہرے میں داغ دھبے ہیں، چہرہ ایک دم بدنما لگتا ہے، کیا کوئی اسے شادی کرے گا؟ کوئی مرد اسے شادی نہیں کرے گا، یقین جانیں کوئی نہیں کرے گا۔ تو اصل جو پردہ ہوتا چہرے ہی کا پردہ ہوتا ہے جی۔ تو اس لیے جو جس شریعت کے اندر یہاں تک اجازت نہ دی گئی ہو کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر پٹکتے ہوئے چلے تاکہ
پازیب کی آواز اور جھنکار لوگوں کی کانوں سے نہ ٹکرائے، اور جو مخفی زینت ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اسے چھپا کر کے رکھے، تو شریعت کے اندر چہرہ کھول کر کے چلنے پھرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ اس لیے چہرے ہی کا پردہ ہی اصل پردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھتی ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھتی ہے، بار بار، ایک بار معاف ہے لیکن بار بار دیکھنا یہ معاف نہیں ہے۔ المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس، جب کوئی عورت عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور مردوں کی مجلس سے گزرتی ہے، فہیا کذا و کذا، تو ایسی ایسی ہوتی ہے۔ ہمارے بھی نے سخت اور سست لفظ استعمال کیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے مردوں کے ساتھ اختلاط، کہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں، شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے، شریعت کے اندر باقاعدہ منع کیا گیا کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے جو ہے عورت سفر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو اور اس طریقے سے اور اس کی جان کی حفاظت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو مسجد سے آتے ہوئے دیکھا جو خوشبو لگائے ہوئی تھی، تو آپ نے اسے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مسجد سے آ رہی ہوں۔ تمہارے بھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو خوشبو لگا کر کے جائے یہاں تک کہ واپس نہ ہو جائے اور غسل جنابت نہ کر لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام طرقوں کو دیکھ کر کے یا طرق کی روشنی میں اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے مسجد جانے کی اجازت ہے، لیکن خوشبو لگا کر نہیں جائے گی بلکہ پردے کے ساتھ جائے گی۔ عورتوں کے لیے وہ خوشبو ہوتی ہے جس میں صرف رنگ ہوتا ہے اور خوشبو نہیں ہوتی، یہ بہت معمولی خوشبو ہوتی ہے۔ مردوں کی خوشبو اور عورتوں خوشبو مردوں کی خوشبو سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے، اس میں مہک نہیں ہوتی، بو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ کتنی سخت وعید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو عورتیں اس طریقے سے کرتی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عورتیں مسجد کے لیے جائیں تو کیا کریں؟ پردہ کر کے جائیں، یعنی پردے کی حالت میں جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ چہرہ کھول کر کے یا اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب عورت اگر نماز میں بھول جائے تو عورت کیا کرتی ہے؟ عورت جو ہے اپنے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر مارتی ہے، تشویق کرتی ہے، اور وہ کیا سبحان اللہ نہیں کہتی، یعنی ضرورت کے تحت ہی عورت کے لیے بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نماز کے اندر بھی اس کو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو جہاں جس اسلام کے اندر عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا گیا ہو، یعنی ضرورت کے تحت ہی اس کو بولنے کی اجازت ہو، بغیر ضرورت کے نہ بول سکتی ہو، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی ہمارے نبی نے فرمایا تصفیق للنساء و تسبیح للرجال، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تصفیق ہے۔ اس طریقے سے مارنا یہ آواز نہیں نکالے گی۔ تو جس شریعت کے اندر اس قدر سختی ہو کہ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ اس دین اسلام کے اندر چہرہ کھول کر کے چلنے کی اجازت ہوگی؟ قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ہر انسان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر بولنے کی اجازت دی گئی، ضرورت ہو تب آپ کو مسئلے مسائل معلوم کرنا ہے یا اس طریقے سے کوئی ضروری گفتگو کرنا ہے، اہم گفتگو کرنا، اتنی گفتگو کی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں کی جائے گی۔ اور عورت بھی جب گفتگو کرے گی تو ایسا نہ گفتگو کرے کہ اس کے بات کرنے میں یعنی اس طرح کی بات کرے کہ مرد کے دل کے اندر شک اور شبہ پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں، بات کرنے کے لیے اس کو اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اجنبی مرد کے سامنے اس طریقے سے بات کرے، چاہے موبائل ہی پر کیوں نہ ہو، ٹیلی فون ہی پر کیوں نہ ہو، بلکہ ضرورت بھر جو ضرورت ہے اتنی بات کر کے بات ختم کر دے، اتنی بات کر کے وہ ختم کر دے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ تو ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا، بیماری ہوتی ہے، اور عورت اگر تھوڑا اس طریقے سے بولتی ہے اچھے انداز میں، پیار بھرے لہجے میں، تو اس کے اندر شیطان اسے اڑانا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے سے بات اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاں شریعت اور دین اسلام کے اندر اس طرح کی سختیاں ہوں تو ظاہر بات اس دین کے اندر چہرہ کھول کر کے چلنے کی اجازت قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھی طریقے سے اس آیت سے یا
آیت کے اس ٹکڑے سے بات سمجھ آتی ہے کہ جس شریعت کے اندر چلتے ہوئی عورت کو زمین پر تیزی سے پاؤں مارنے سے منع کیا گیا ہو تاکہ اس کے پازیب کی جھنکار اور آواز لوگوں تک نہ جائے اور اس کا پازیب جو مخفی زینت ہے چھپا رہے، اس کی مہندیاں چھپی رہے، اس کا پازیب چھپا رہے، اس دین کے اندر یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول کر کے دوسروں کے سامنے چلے؟ یہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو بھی، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو بھی انسان کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ توبہ یہ ایمان کی علامت ہے، جو اہل ایمان ہیں وہی توبہ کرتے ہیں، تبھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا توبہ کرنے میں انسان کو فلاح ملتی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، یعنی توبہ کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ ہمارے ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ توبہ 2-3 بار کر دیتے ہیں، وہ بھی کان پکڑ کر کے اللہ توبہ کہہ کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کی شرطیں ہیں، جب تک وہ چیزیں وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ انسان توبہ کرے، یہ نہیں ریاکاری کے طور پر دکھاوے کے لیے۔ نمبر 2 عزم ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا دوبارہ۔ نمبر 3 اس گناہ پر اسے ندامت ہو، افسوس ہو۔ نمبر 4 اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے وہ۔ اور نمبر 5 یہ وقت پہ توبہ کرے، جو وقت ہوتا ہے توبہ کرنے کا، گڑگڑا سے پہلے، جاگنے سے پہلے۔ اور نمبر 6 اگر حقوق العباد ہے تو دنیا میں جا کر کے ان سے معاف کروا لے، تلافی کر لے، کیونکہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو حقوق العباد کی بڑی اہمیت دین اسلام کے اندر۔ تو یہ شرطیں ہیں، تب جا کر کے توبہ ہوتی ہے۔ توبہ اللہ توبہ کا نام نہیں ہے، کان پکڑ کر کے اٹھ بیٹھنے کا نام توبہ نہیں ہے، یا صرف کان پکڑ کر کے توبہ کر لینا اور اسی گناہ کو بار بار کرتے رہنا اصرار کے ساتھ۔ چھوٹا گناہ بھی اگر انسان اصرار کے ساتھ کرتا ہے تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ توبہ نہیں کہلاتا۔ توبہ کی شرطیں ہیں، وہ تمام شرطیں جب پائی جاتی ہیں تب جا کر کے وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز کی شرطیں ہیں۔ نماز کی شرط کیا ہے؟ ایک شرط وضو کرنا ہے، پاک و صاف۔ اگر آدمی بغیر وضو کی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہوگی؟ یا اس کا کپڑا گندا ہے، نجاست لگی ہوئی کپڑے کے اندر، اور اسی کپڑے میں جا کر کے اسے نماز پڑھ لی، کیا اس کی نماز ہوگی؟ قطعاً اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرط اس نے چھوڑ دیا۔ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، قبلے کی طرف رک کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف اس نے رک کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز قطعاً نہیں ہوگی، کیونکہ شرط اس نے چھوڑ دیا۔ یہی معاملہ توبہ کا بھی ہے اور تمام عبادات کا بھی ہے۔ جن جن چیزوں کے اندر شرطیں ضروری ہوتی ہیں ان تمام شرطوں کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت گویا کہ کالعدم ہوتی ہے، اس عبادت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا جن عبادات کے اندر وہ شرطیں نہ پائی جائیں، جن عبادات کے لیے شرطیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری شرطیں ہیں توبہ کی، تبھی جا کر کے توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر میں آیت کے اختتام پر توبہ کرنے کا حکم دیا کہ اب تک جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اللہ معاف کرنے والا، توبہ کرو اور یہ عزم کرو کہ دوبارہ ساری کوتاہیاں نہیں ہوگی۔ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی، ایھا المؤمنون، اس میں مرد اور عورت سب لوگ شامل ہیں، سب کو اللہ رب العالمین نے توبہ کی تلقین کی ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسی پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ انسان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ شرک بھی، کفر بھی، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے گناہ، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ سچی اور خالص توبہ وہ توبہ جس کے اندر تمام شرطیں پائی جائیں، جو شرطیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ قبل اس کے کہ پوری گفتگو ختم کروں، چونکہ یہ زیب و زینت سے متعلق آیت تھی اور زیب و زینت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اس مناسبت سے کہ زیب و زینت کا مسئلہ چل رہا تھا، یہ بتا دیں کہ بھئی ہر طرح کی زیب و زینت اختیار کرنا نہیں جائز ہے، مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ عورت یہ سمجھے کہ بھئی ہم تو عورت ہیں، ہم زیب و زینت ہمارا زیور ہے اور ہمارے لیے ہر طرح کی زیب و زینت استعمال کرنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر باقاعدہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے دائرے میں رہ کر کے ایک عورت زیب و زینت کر سکتی ہے۔
جو جائز ہے اس کے لیے، مثال کے طور پر یعنی زیورات استعمال کرنا سونے اور چاندی کے، مہندی وغیرہ لگانا، سرما وغیرہ لگانا، یہ تمام چیزیں اس کے عورت کے لیے کیا ہیں؟ یہ سب کے سب جائز ہیں۔ یا اس طریقے سے خوشنما لباس پہننا، یہ سب زیب و زینت کی چیزیں جو ہے عورت کے لیے جائز ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے لیے جائز نہیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایسی زینت اگر عورت اختیار کرے جو کسی غیر مسلم قوم کی پہچان اور شعار ہو مذہبی، تو اس سے زینت کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا مسلمان عورت کے لیے۔ جیسے سندور ہے، سندور غیر مسلم قوم کی شادی شدہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ یا اس طریقے سے منگل سوتر پہننا، منگل سوتر یہ غیر مسلم عورتوں کے لیے شادی شدہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے، ایک علامت ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، زیب و زینت کا مقصد فخر و غرور نہ ہو، برتری کا اظہار نہ ہو کہ عورتوں پر جا کر کے فخر جتائے، عورتوں پر تکبر کریے، اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اگر مقصد ہے تو زیب و زینت استعمال کرنا قطعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو، ہمیں بھی ہدایت دے، ہماری خواتین کو بھی اللہ ہدایت دے کہ بہت ساری خواتین زیب و زینت صرف فخر کے لیے کرتی ہیں، برتری ثابت کرنے کے لیے۔ ان کے پاس پیسوں کی بہت کمی ہوتی ہے لیکن زیورات ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، صرف پارٹیوں میں، ہر پارٹی کے لیے الگ الگ زیور، ہر پارٹی کے لیے الگ الگ کپڑے، ہر کپڑے کے لیے الگ الگ جوتے، اتنا اسراف، اتنی فضول خرچی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی ہمجول عورتوں کے اوپر برتری اور فخر و غرور کرنا، دکھانا، بس ریاکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرد بیچارہ جو کماتے رہتا ہے اس کے پاس 2-3 لباس ہوتا ہے، وہی پہن کر کے چپل، وہی کپڑا ہر محفل میں چلا جاتا ہے، لیکن عورت نہیں، ایسا نہیں کر سکتی۔ ساری زیب و زینت ہماری عورتیں کن کے سامنے کرتی ہیں؟ دوسروں کے سامنے کرتی ہیں، اپنے مرد کے سامنے نہیں کرتی۔ اور مرد بھی بیچارہ اپنی عورت کے سامنے زیب و زینت نہیں کرتا ہے، وہی بنیان، وہی لنگی کے اندر رہتا ہے گھر کے اندر۔ تو دونوں کی طرف سے کوتاہیاں ہیں، مرد کی طرف سے بھی اور عورتوں کی طرف سے بھی کوتاہیاں۔ بہرحال زیب و زینت کا مقصد فخر و غرور کا اظہار نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس زیب و زینت کی چیزوں میں ایسی چیز نہ استعمال کی گئی جو حرام ہے، جیسے سور کی چربی ہے، سور کی چربی حرام ہے، کتے کی چربی، سور کی چربی، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے شریعت کے اندر، اس میں سے کوئی چیز اگر ملائی گئی ہے تو ایسی چیزوں کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دانتوں کے درمیان باریک سوراخ کرنا، بہت ساری عورتیں کروا لیتی، دانت کو باریک کرواتی ہیں اور دانتوں کے درمیان سوراخ کرواتی ہے، اس سے خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، یہ کرنا بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ ہاں اگر دانت کے اندر عیب ہے، کسی کی دانت باہر نکلے ہوئے ہیں یا بہت بڑے بڑے دانت ہیں یا دانت اوپر نیچے ہیں سب، تو ایسی صورت میں علاج کے طور پر عورت کر سکتی ہے۔ ایک ہے علاج کرنا اور ایک ہے زیب و زینت کے لیے کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں زیب و زینت کے لیے دانتوں کے درمیان سوراخ کروانا، یہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ ایسے گدنا گدوانا مرد کے لیے، عورت دونوں کے لیے بھی حرام ہے، دونوں کے لیے حرام ہے۔ گدنا گدوانا یعنی عورت اپنا نام لکھوا لے یہاں پر، یا مرد نام لکھوا لے، اور کوئی اسٹیچو بنوا لے یہاں پر، تو کیا ہے؟ یہ گدنا گدوانا شریعت کے اندر حرام ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ ایسے عورت کے لیے نقلی بال استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ نقلی ناخون آج کل آیا ہوا ہے، نقلی ناخون استعمال کرتی ہیں عورتیں، یعنی ناخون کے اوپر ناخون پہن لیتی ہیں۔ اور میری بچی نے پوچھا مجھ سے کہ ابو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ کیا ہم نقلی ناخون استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، جیسے نقلی بال استعمال کرنا جائز نہیں ہے ایسے نقلی ناخون بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، منع اس میں بھی دھوکہ ہے، جیسے نقلی بال کے اندر دھوکہ ہے تو ناجائز ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا کہ نقلی ناخون کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جیسے نقلی بال استعمال کرنا جس کو ہمارے یہاں ویک کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں پیچھے لٹکا لیتی ہیں تو ناجائز ہے، تو یہ بھی حرام ہے عورتوں کے لیے۔ یا اس طریقے سے عورت کالا بال کرے اپنے کو، یا مرد کالا بال کر لے، یہ بھی حرام اس کے لیے۔ مرد بوڑھا ہو گیا ہے اور اپنے بال کو کالا کر لیتا ہے، دکھتا ہے کہ نوجوان ہے بال سے، حالانکہ بوڑھا رہتا ہے۔ یا ایسی عورت ہے، عورت بھی ایسی کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ بھی اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب ناجائز زیب و زینت ہے جو ناجائز ہے۔ ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کا نکلنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔
ایسی خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کرنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر. یعنی عورت جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے پلاسٹک سرجری کروا لیتی ہے تاکہ لگے کہ عورت ابھی نوجوان ہے. غلط ہے، ایسا کرنا حرام ہے. ہاں اگر کوئی عیب ہے عورت کے ناک میں یا آنکھ میں یا چہرے کے اندر تو اس عیب کو دور کرنے کے لیے بطور علاج کروایا جا سکتا ہے. لیکن خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کرنا تاکہ عورت جو ہے جوان لگے یہ ناجائز ہے. جیسے بال کو کالا نہیں کر سکتے نہ مرد نہ عورت، دھوکہ اس کے اندر، ایسے اس کے اندر بھی دھوکہ ہے کہ اگر وہ اپنے پلاسٹک سرجری کروا لے گی تو چہرہ ایک دم اس کا جو ہے لگے گا کہ بھی نوجوان ہے. تو اسی صورت میں یہ کرنا اس کے لیے حرام ہے کیونکہ اس کے دھوکہ دہی ہے، یہ ناجائز ہے. جب بال نہیں کر سکتی ہے تو پورے چہرے کو جو خوبصورتی کا مرکز ہے اس کو کیسے کر سکتی ہے؟ یہ بھی اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے. جی ہاں، تو یہ بھی علاج کے لیے کر سکتی ہے. میں نے کہا علاج کے لیے دانت وغیرہ ہے یا اس طریقے سے اور کوئی عیب آ گیا ہے، اس کی ناک کے اندر عیب آ گیا ہے مان لیجئے، یا اس طریقے سے اس کے ہاتھ مطلب پھٹے ہوئے ہیں پیدائشی طور پر، یا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی جو ہے یہ ناک پھٹ گئی یا اس کے ہونٹ پھٹ گئے، الگ الگ ہو گئے. اب اس صورت میں اس کو جوڑ کر کے اور پرانی شکل پر لے کر کے آنا علاج کے طور پر کرنا کوئی حرج کی بات نہیں. جی لیکن زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں عورت کے لیے حرام ہیں. تو عورت کے لیے بھی ہر طرح کی زیب و زینت حلال نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی حرام ہے. مرد ایسی ہے، مرد کے لیے بھی نہیں حلال ہے. مرد سونے کا زیور نہیں پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے بس. جی ہاں، آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے اپنے کان کے اندر بھی بالیاں پہن لیتے ہیں، نعوذ باللہ. مسلمان ہیں وہ، ہیرو کی نقل کرتے ہیں. یا اس طریقے سے ہاتھ کے اندر کنگن ڈال لیا انہوں نے، یا اس طریقے سے گلے کے اندر انہوں نے لاکٹ ڈال لیا سونے کا. یہ سب حرام ہے مرد کے لیے، یہ جائز نہیں ہے سونے کا جو ہے زیور پہننا مرد کے لیے. یا اس طریقے سے داڑھی اور مونچھ سفا چٹ کر لیا انسان، عورتوں کی شکل بنا لیا، مونچھ بھی ایک دم موڑ لیا، سفا چٹ داڑھی بھی سفا چٹ کر لیا اور کہا کہ زیب و زینت کے لیے ہم کرتے ہیں. حرام ہے ایسا کرنا. اور داڑھی خوبصورتی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انبیاء کرام ہوتے تھے. تمام انبیاء کرام کے چہروں پر داڑیاں تھیں. حضرت رسول اسلام بھی داڑھی والے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، آپ کے چہرے پر بھی داڑھی تھی. داڑھی مردانگی کی پہچان ہوتی ہے، داڑھی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور شیوا ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے. لہذا اگر کوئی داڑھی مڑواتا ہے، مونچھ مڑواتا ہے زیب و زینت کے لیے، یا مرد ناخن پالش استعمال کرتا ہے یا مہندی استعمال کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں. یا جو ہے لپسٹک استعمال کرتا ہے یہ سب اس کے لیے، یا پان کھاتا ہے یہ سب حرام ہے مرد کے لیے. پان سے بھی کیا ہوتا ہے اس کے ہونٹ لال ہو جاتے ہیں. جی ہاں، اس میں نشہ بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے اور بہت سارے نقصانات ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیب و زینت میں بھی کھلی آزادی نہیں ہے کہ عورت جس طریقے سے چاہے اپنے جو ہے آزاد جو ہے زیب و زینت کرے یا اپنے ابرو کے بال اکھاڑے. یہ سب منع ہے شریعت کے اندر. ابرو کے بال وغیرہ اکھاڑنا شریعت کے اندر منع کیا گیا، عورتوں کے لیے مرد سب کے لیے منع ہے. جی ہاں، تو اس کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر کے عورت ہو یا مرد زیب و زینت کر سکتے ہیں. اس کے آگے بڑھنا یہ زیادتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر قائم رکھے اور ہر نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.